اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آسیہ فرعون کی زوجہ تھی۔ وہ فرعون جس میں غرور و تکبر کا نشہ بھرا تھا، جس کا نفس شریر تھا، جس کے عقائد اور اعمال باطل اور فاسد تھے۔ قرآن مجید نے فرعون کو متکبر، ظالم، ستمگر اور خون بہانے والے کے عنوان سے یاد کیا ہے اور اس کو طاغوت کا نام دیا ہے۔ آسیہ فرعون کے ساتھ زندگی بسر کرتی تھی اور فرعونی حکومت کی ملکہ تھی۔ تمام چیزیں اس کے اختیارات میں تھیں۔ وہ بھی اپنے شوہر کی طرح فرما روائی کرتی تھی اور اپنی مرضی کے مطابق ملکی خزانہ سے فائدہ اٹھاتی تھی۔ ایسے شوہر کے ساتھ زندگی، ایسی حکومت کے ساتھ ایسے دریا کے اندر اس قدر مال و دولت، اطاعت گزار غلام اور کنیزوں کے ساتھ میں اس کی ایک بہترین زندگی تھی۔ ایک جوان قدرتمند خاتون نے اس کی ماحول میں پیغمبر الہی جناب موسیٰ بن عمر ان کے ذریعے الہی پیغام سنا۔ اس نے اپنے شوہر کے طور طریقے اور اعمال کے باطل ہونے کو سمجھ لیا، چنانچہ نور حقیقت اس کے دل میں چمک گیا۔ حالانکہ اس کو معلوم تھا کہ ایمان لانے کی وجہ سے اس کے تمام خوشیاں اور مقام و منصب چھین سکتا ہے، یہاں تک کہ جان بھی جا سکتی ہے، لیکن اس نے حق کو قبول کر لیا اور وہ خداوند مہربان پر ایمان لے آئی اور اپنے گزشتہ اعمال سے توبہ کر لی اور نیک اعمال کے ذریعے اپنی آخرت کو آباد کرنے کی فکر میں لگ گئی۔ اور فرعونیوں کی ملامت، ضرب و شتم کو برداشت کرنا پڑا، لیکن پھر بھی وہ توبہ، ایمان، عمل صالح اور ہدایت کی طرف قدم آگے بڑھاتی رہی۔ جناب آسیہ کی توبہ فرعون اور اس کے درباریوں کو ناگوار گزری، کیونکہ پورے شہر میں اس کی بات کی شہرت ہو گئی۔ جی ہاں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کو فرعون سے، حق کو باطل سے، نور کو ظلمت سے، صحیح کو غلط سے، آخرت کو دنیا سے، بہشت کو دوزخ سے اور سعادت کو بدبختی سے بدل لے۔ جناب آسیہ نے اپنے ایمان، توبہ و استغفار پر استقامت کی، جبکہ فرعون دوبارہ باطل کی طرف لوٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ فرعون نے جب آسیہ سے مقابلہ کی ٹھان لی، لیکن آسیہ کی ثابت قدمی کے مقابلے میں ہار گیا۔ اس نے آسیہ کو شکنجہ دینے کا حکم دیا اور اس عظیم خاتون کے ہاتھ پیر کو باندھ دیا اور سخت سے سخت سزا دینے کے بعد پھانسی کا حکم دے دیا۔ لیکن جناب آسیہ نے دنیا و آخرت کی سعادت، خوشی اور بختی حاصل کرنے کے لیے صبر کیا۔ جناب آسیہ کی حقیقی توبہ، ایمان و جہاد، صبر و استقامت، یقین اور مستحکم عزم کی وجہ سے قرآن مجید نے ان کو قیامت تک مومن و مومنات کے لیے نمونے کے طور پر پہنچوایا ہے۔ اور خدا نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی زوجہ کی مثال بیان کی کہ اس نے دعا کی کہ پروردگار میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کی درباریوں سے نجات دلا دے اور اس پورے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ توبہ، ایمان، صبر اور استقامت کی بنا پر اور اس عظیم الشان خاتون کا مرتبہ اس بلندی پر پہنچا ہوا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جنت 4 عورتوں کے مشتاق ہیں: مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون، خدیجہ بنت خویلد دنیا و آخرت میں ہم اثر پیغمبر، اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔